کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس رہی ہیں, 23 بار ہم IMF کے پاس گئے ہیں, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صاحب نے بڑی بریلینٹ پرفارمنسز دی ہوں, ورنہ آج ہم کیوں IMF کے پاس بیٹھے ہوئے, لگتا تھا سارا الزام پچھلی گورنمنٹ کو پڑ رہا ہے. لیکن یہ جو چیزیں جہاں اس نہج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, کیا یہ وقت آ گیا ہے فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا؟ کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو ریزروز کا لیول آپ کا اس حد تک گر چکا ہے, 2.9 ارب ڈالر. اب پتہ نہیں کل کیا فگر آئے گا, اس لیے کہ تھرسڈے کو ہر ہفتے فگر ریلیز ہوتا ہے. ساتھ ساتھ اس میں لیکوڈیٹی کا بھی پرابلم ہے, جس کا میں صرف ذکر کر دوں, اس سے آگے کہنا نہیں چاہتا. تو اس کے نتیجے میں آپ کے پاس پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی لمپی ری پیمنٹ اگلے کچھ لٹرلی دنوں میں آ جاتا ہے, تو خدا نخواستہ خطرہ یہ ہے کہ آپ اس کے پیمنٹ نہیں کر پائیں گے, تو ہوگا یہ کہ اس کو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ سمجھ لیا جائے گا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جلد سے جلد آپ امپلیمنٹ کریں. حالانکہ آپ کو سپٹمبر کے بعد سے امپلیمنٹ کرنی چاہیے تھی یہ ریفارمز جو آپ نے کمٹ کیے تھے, آپ نے نہیں کیے, وچ از ویری سیڈ. اب ایک وقت پہ آپ دھڑا دھڑ جیسے کہتے ہیں بام شیلز ڈال رہے ہیں لوگوں پر, اور اس کے نتیجے میں یقیناً افراط زر ول گو اپ ایکسپونینشلی, اف آئی کین یوز اے ٹیکنیکل ورڈ. اور ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ دیکھیے کہ IMF جو ہے اسے خود شاید اندازہ ہے کہ کس حد تک پاکستان مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے شاید ایک اور چیز مانگی ہے کہ اگر ہم نے ریوائیو کیا پروگرام تو کیا جو مختلف ممالک ہیں ان کی کمٹمنٹس پوری ہو جائیں گے. دے وانٹ اے کمٹمنٹ فرام دوز کنٹریز. سو تھنگس آر ویری فلوئڈ. بس ہماری دعا ہے کہ جلد سے جلد سٹاف لیول. سر ایک چیز بتائیے مجھے, ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جاتے ہیں, فارمل ریکویسٹ ڈالتے ہیں, تو ایک دم پرسیپشن بنتا ہے اور بڑا لمبا عرصے کے لیے آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. ہماری ہر نیگیٹو ریٹنگ ہوئی ہوئی ہے. ابھی فنچ نے کل کر دی ہے, CCC نیگیٹو کر دی ہے, موڈیز پہلے ہی کر چکا ہوا ہے. ہمیں کوئی پیسہ دے نہیں رہا. IMF نے ہمارے ناک رگڑ دیا زمین کے اندر, اینڈ وی آر لٹرلی ایٹ دا باٹم آف دا پٹ. اگر ہم اور کیا ہمارے ساتھ بری ہونی ہے, اگر ہم ریسٹرکچرنگ کی ریکویسٹ ڈال دیتے ہیں تو کیا ہمیں زیادہ لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فسکل سپیس بن جائے گی, ہم اکانومی کو بہتر چلا سکیں گے. امپریشن کو ہم نے رکھ کے کیا پہلے دنیا کے سامنے تو ہم ننگے تو ہو گئے ہیں. جی آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں مناسب بات کر رہے ہیں. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ پاکستان ہیز ٹو گو فار ریسٹرکچرنگ. اب دیکھیے سری لنکا پچھلے کچھ مہینوں سے ریسٹرکچرنگ کی طرف چلا گیا ہے, اور ان کے ہاں تو خیر ڈیفالٹ کے بعد ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کا ڈیفالٹ ہوا تو اس وقت ان کے پاس IMF پروگرام کی چھتری نہیں تھی, وہ اب ہوئی ہے. ہمارے یہاں ایک چیز فارچونیٹ ہے ہمارے ساتھ, اور وہ یہ کہ ایک IMF پروگرام کی چھتری ابھی تک موجود ہے, اور اسے اگلے 6 مہینے انشاءاللہ جانا ہے. اس چھتری کے تحت آپ ریسٹرکچرنگ کا پروسیس شروع کریں, اور اس میں IMF آپ کو ایک لحاظ سے اسسٹ کرے گا, سپورٹ کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ریسٹرکچرنگ ول بی بیٹر, بیکاز آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جو ہماری کریڈٹ ریٹنگز تھی وہ اس حد تک خراب ہو چکی ہیں کہ 2 سورسز نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے. ایک بانڈ فلوٹیشن غیر ممکن سی بات ہے, اس لیے کہ ہم بانڈز پر اتنا بھاری ڈسکاؤنٹ ہو چکا ہے ہمارے بانڈز پر کہ ہم ان کے فلوٹ اب نہیں کر پائیں گے. اور دوسرا, کمرشل بینکس ول آلسو بی ہیزیٹنٹ ٹو گیو اس میڈیم ٹرم کریڈٹ. اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ریسٹرکچرنگ کی طرف جائیں, اور خاص طور پہ جو بڑے بائیلیٹرلز ہیں اور کچھ حد تک آپ کے کمرشل فائنینسنگ, اس میں آپ کوشش کریں کہ اس کو اسٹریچ آؤٹ کریں اوور اے لانگر پیریڈ, تاکہ آپ پر جو سالانہ ری پیمنٹ کی لائبلٹی ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہو جائے اور ایبزارپشن کیپیسٹی ہماری
بڑھ جائیں. ڈیٹ ریسٹرکچرنگ جو ہم کہتے ہیں قرضے کو ری شیڈیول کروانا, دوبارہ اس کا کرنا, اس سے ہمیں فائدہ آڈینس میں کر دوں کہ ہمارا جو قرضہ ہے اس کی قسطیں ہمارے لیے ہلکی ہو جائیں گی. دینے تو ہیں ہم نے پیسے, زیادہ مدت مل جائے گی, آسان شرائط اس طرح ہوں گی, ہم وہی پیسہ یوز کرتے ہیں اپنے کاروبار انڈسٹری کو کک سٹارٹ کرنے میں. بینکس کی آپ نے بات کی, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ابھی ایک لیٹر اخباری اطلاع کے مطابق لکھا ہے فائنانس منسٹری نے پیپرا والوں کو کہ آپ ہمیں ایگزیمپٹ کر دیں کیونکہ ہمیں قرضے نہیں اس طرح مل رہے. تو بجائے اس کے پہلے تو ہوتا تھا نا, ہمیں ہی پتہ لگ جاتا تھا, اخبار میں اشتہار آتا تھا اتنا ہم نے قرضہ لینا ہے, بینکس آ کے آکشن میں حصہ لیتے تھے. اب انہوں نے کہا ہمیں پیپرا کے رول 12 سے ایگزیمپٹ کر دیں, ہم ڈائریکٹلی نیگوشیٹ کریں گے کنونشنل بینکس, اسلامک بینکس اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اور ریزن یہ دیا ہے کہ کیونکہ اب اسٹیٹ بینک کے پاس بھی ہم نہیں جا سکتے تو ہمیں ڈائریکٹ نیگوشیشنز کرنے دیں. یہ خطرناک نہیں ہے؟ پہلے تو کم از کم ہمیں پتہ لگ جاتا تھا گورنمنٹ نے کتنا قرضہ لیا ہے, کن شرائط پہ لیا ہے, کس بینک سے کتنا لیا ہے. اگر انہوں نے ڈائریکٹلی نیگوشیٹ کیا ہمیں تو بالکل اندھیرے میں ہم ہوں گے. دیکھیں اس سے زیادہ جو پرابلم ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم جب پی آئی بیز یا سکوک بانڈ وغیرہ فلوٹ کرتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں ایک طرح سے ایک نہ صرف ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, بٹ مارکیٹ فورسز کم ان ٹو پلے اینڈ سم ٹائمز وی اینڈ اپ گیٹنگ اے بیٹر ڈیل. تو اس لیے 1-to-1 بات چیت کرنا سراسر نامناسب ہے. It may actually lead to, with all due respects, not only some loss of transparency, but some irregularity in transactions. It has to be kept open and market driven. آپ کو یاد ہے جب لاسٹ بھی گورنمنٹ تھی ایک زمانے میں $400 ملین ریز کیا تھا گورنمنٹ نے, اسحاق ڈار صاحب بھی منسٹر تھے, تب 8.72 کے کتنا دیا تھا مارک اپ جو بہت ہائی تھا. اور بڑی باری ہم نے گورنمنٹ سے پوچھتا, ہمیں آج تک پتہ نہیں لگا کہ وہ 70-75 کون سی اینٹیز یا لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کے اس ہائی مارک اپ کے اوپر پاکستان گورنمنٹ کو قرضہ دیا تھا. تو کیا آئی ایم ایف اس پہ مان جائے گا؟ آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض ہوگا اس پہ؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے بڑا اگزامپل اگر آپ لیں تو جب اس گورنر سے پہلے جو گورنر تھے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ شارٹ ٹرم فلوٹیشن سپورٹ کیا تھا, بہت پیسے منگوائے تھے اور پالیسی ریٹ کو بڑھا دیا تھا. اور بعد میں ہوا یہ کہ جب آپ نے گرایا اس کو, خاص طور پہ جب کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا, تو ایک وقت پہ تقریباً $3 بلین غائب ہو گئے اور ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ یہ $3 بلین ہائی ریٹس پر کس کو دیے گئے تھے. تو اس طرح سے لاس آف ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اور irregularity کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. IMF will always insist on market based operations, جس طرح اب وہ ہمیں ایکسچینج ریٹ کو بھی مارکیٹ ڈریون کروا دیا ہے.